چونکہ کل الحمدللہ 20واں روزہ بھی ہے، کل سے اعتکاف بھی شروع ہوگا، اور کل ہی سے کیا ہے، شب قدر بھی ہے. اور کل سے چونکہ پروگرام درس بخاری کا اپنے یہاں ہوتا ہے ہر سال 11 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک، اور 2 سے 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے ذکر اور اجتماعی دعا کا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں. سب کے چہروں پہ خوشی ہو چھٹی کا نام سن کے. تو الحمدللہ بس آپ کو یہ بتا دوں، کل جو اپنا پروگرام کل سے شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، درس بخاری شریف. اس بار آپ سب یہ ضرور کوشش کیجئے گا، میری طرف سے میں انوائٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی عورتوں کو بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ سارا جو بیان ہے یہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نہیں کہی جاتی ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اس وقت میں ہمارے ملک میں ہماری بہن بیٹیوں کے خلاف ایک بڑی سازش چل رہی ہے کہ انہیں کس طرح پھنسایا جائے اور کس طرح ان کی عزت پہ حملہ کیا جائے اور کس طرح مسلمانوں کے دامن پر داغ لگایا جائے. اور ہماری بیٹیاں بھی ایسوں کے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات میں نے جو ہے بتائی بھی ہیں، اور میں نے ایک ایک پوائنٹ پر جو ہے بیان بھی جو ہے دیا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی ہیں ان پر بھی انشاءاللہ آپ سب تک وہ بیان پہنچاؤں گا. تو اس لیے ہماری کوشش ہے، ان ساری جو چیزیں ہیں اس وقت میں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی دین سے دوری. اسلام نے سب کے لیے لمٹ متعین فرمائی ہے. بھائی کی لمٹ یہ، بہن کی لمٹ یہ، باپ کی لمٹ یہ، بیٹی کی لمٹ یہ ہے. ہماری بیٹیاں آج لمٹ کراس کر چکی ہیں. اب انہوں نے کیسے کی؟ اس کی 2 ہی صورتیں، یا تو جان بوجھ کر یا انجانے میں. میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے انجانے میں کیا ہوگا ایسا. میں تو حسن ظن یہ رکھتا ہوں، بہتر خیال میرا یہ کہ ہماری جن بیٹیوں سے غلط قدم اٹھے تو شاید دھوکے میں اٹھے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے غلط قدموں کو اٹھنے سے پہلے روکیں. مار کے نہیں روک سکتے آپ، گالی دے کے نہیں روک سکتے آپ. زمانہ بدل چکا ہے. وہ حالات 1857 والے نہیں ہیں آج کی تاریخ میں، جس کو جب چاہا ماں باپ نے مار کے جہاں چاہا نکاح کر دیا اور شادی کر دی. پہلے کے دور یہ تھا، شادی ہو جانے کے بعد میں مہینوں کے اعتبار سے شوہر اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا تھا. اور ایسے بہت سارے آپ میں یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس بات کی تصدیق کریں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لڑکی کیسی ہے، کہاں رشتہ ہونا ہے، کیا بات ہے کیا نہیں بات ہے. لیکن اب دور بدل گیا ہے، اور جب دور بدلتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں زمانے کے اعتبار سے سمجھنی بھی پڑتی ہیں. اس لیے مار کر نہیں سمجھایا جا سکتا. ہمیں اپنی بیٹیوں تک خاتون جنت کی سیرت پہنچانی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ان 5 راتوں میں جس طرح مردوں کا پروگرام رہے گا ویسے ہی عورتوں کا بھی پروگرام رہے گا. انشاءاللہ نیچے جماعت خانے میں LED کا انتظام رہے گا، اسپیکر لگ گئے ہیں، سارے انتظامات چل رہے ہیں. انشاءاللہ کل عصر تک ساری تیاریاں ہو جائیں گی. آپ سب سے گزارش ہے جب آپ پروگرام میں آئیں گاڑی پر ساتھ میں جو ہے نا اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی لے کر آئیے، اور ان کو نیچے جماعت خانے کے دروازے پر چھوڑیے تاکہ وہ جائیں. اور بعد میں سب کے لیے سحری کا انتظام ہوگا، کھائیے، آپ بھی جائیے اور ان کو بھی ساتھ میں لے کر جائیے. آپ کی ذمہ داری ہے دین ان تک پہنچانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ذمہ داری اتنی ہے کہ میں زبان سے قرآن حدیث آپ تک پہنچاؤں، لیکن ذمہ داری آپ کی، آپ کو آنا پڑے گا. میں پورے شہر کے گھر گھر نہیں جاؤں گا شریعت کا مسئلہ بتانے کے لیے. میں بیٹھا ہوں تیار، آپ آئیے سننے کے لیے. جو دین کی ذمہ داری اللہ اور رسول نے مجھے دی ہے وہ میں تیار ہوں کرنے کے لیے، اور جو آپ کی ذمہ داری اپنی بہن بیٹیوں کو جہاں دین کی مجلسیں ہوں وہاں پہنچانا تاکہ وہ دین سنیں، وہ قرآن سنیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے؟ تو کل سے آپ سب لوگ غیر حاضر مت رہیے گا اس محفل میں، اس لیے کہ یہ جو شب قدر ہے جو آپ کو ملی ہے، یہ پتہ ہے کیوں ملی ہے؟ میرے نبی نے غم کیا اس بات پر کہ میری امت کی عمر بہت کم ہے، تو اللہ نے عمر کم ہے نیکیاں بڑھانے کے لیے 1 رات دی. یہ سونے والی رات نہیں ہے، یہ جاگنے والی رات ہے. جاگنے والی رات ہے اور سوئے ہوئے مقدر کو جگانے والی رات ہے. یہ سونے والی رات نہیں ہے، جاگنے والی رات ہے. خود میرے نبی نے، صحابہ نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی اس رات میں جاگ کر. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو آنا بھی ہے، اور ایک اچھا کام اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کام بھی کیجئے. ہمارے نبی کی پیدائش کون سے دن ہوئی؟ کس تاریخ میں؟ 12 ربیع الاول شریف. تو 12ویں شریف، چونکہ ہم لوگ نسبت والے ہیں تو 12ویں شریف کی نسبت سے 12 لوگوں کو آپ اس محفل میں آنے کے لیے انوائٹ کیجئے انشاءاللہ.
12 لوگوں کو فون کیجئے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوست وہ نہیں ہے جو جہنم کے راستے پہ لے جائے، دوست وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر برائی سے کھینچ کر تمہیں جنت کے راستے پہ لے جائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ آئیں آج سے انوائٹ کرنا شروع کیجئے، انہیں بتائیے جن تک خبر نہیں پہنچی کہ شب قدر کی جو یہ مبارک 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں سو کر اپنے مقدر کو سلانا نہیں ہے، ہمیں جاگنا ہے اور اپنی بگڑی کو بنانا ہے۔ تو آپ کو خود بھی آنا ہے اور ارادہ کر کے جائیے۔ 12 دوستوں کو انشاءاللہ ہم فون کر کے درس بخاری شریف اور شب قدر کے لیے انوائٹ کریں گے۔ ان 5 راتوں میں بس آخری بات، ان 5 راتوں میں ہم آپ تک کیا میسیج پہنچائیں گے دین کا؟ پہلی چیز کہ آج تک امت مسلمہ کو یہ معلوم ہی نہیں قرآن مقدس کے حوالے سے، کوئی آپ سے پوچھ لے قرآن کب نازل ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں، کیسے نازل ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں، کس انداز میں نازل ہوا، جب آتا تھا کس انداز میں نوٹ کیا جاتا تھا۔ قرآن شریف جس انداز میں آج 30 پارے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایسے تھے، پھر اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا، ٹھیک ہے، کہاں سے شروعات ہوئی، کہاں پر قرآن مکمل نازل ہو گیا، یہ ساری تفصیلات قرآن مقدس کے حوالے سے یہ انشاءاللہ ہمارا کل کا بہت اہم موضوع رہے گا، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ہیڈ لائن بنائی ہے نزول قرآن کا مقصد اور تدوین قرآن کے مختلف مراحل۔ تدوین کہتے ہیں کہ قرآن کو کب کب کس انداز میں جمع کیا ایک جگہ، تو یہ پوری تفصیلات رہے گی انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے 23ویں شب کا، صبر و شکر کا فلسفہ سیرت رسول کی روشنی میں، یعنی آج امت مسلمہ جو ڈپریشن کا شکار ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ذرا سی پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت دیکھیں گے اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ میرے نبی نے کس انداز میں زندگی گزاری کہ وہ ایک لمحہ اگر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو شاید ہم زندہ اور سلامت نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز 25ویں شب میں رہے گی اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت اور زندگی کے ہر گوشے میں حسن اخلاق کی ضرورت، کیونکہ آج دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، جو نفرتوں کا ماحول پھیل رہا ہے، یہ حسن اخلاق جو لفظ ہے یہی نہیں ہے آج ہمارے پاس، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ایک ٹاپک رہے گا۔ اور 27ویں شب کے اندر ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کی ہم نے ضرورت محسوس کی، اور یہ ٹاپک جب ہم فکس کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے، بلکہ ہم بڑی تعداد میں لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں اپنے شہر کے حوالے سے کہ ہمارے شہر میں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس سال ان 5 راتوں میں آخر کیا بیان کریں کہ جس سے ہمارے شہر کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ مشورہ رہا کہ 27ویں شب کے موقع پر زنا کا ٹاپک رہے، زنا کی تباہ کاریاں اور ہمارے معاشرے میں زنا کے برے اثرات، یعنی زنا کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا گناہ کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اور کس طرح بے حیائی کا یہ دور ہے، کس طرح زنا پھیل رہا ہے اور ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور آخری جو شب ہے 29ویں شب، وہ ہے اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اور تربیت اولاد کا انوکھا انداز کہ ایک مسلمان تربیت کیسے کرے۔ بچوں کی پیدائش ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ہے پیدا کرنے کے بعد میں ان کی تربیت کرنا، وہ جائیں گے کہاں، کس حال میں رہیں گے، کیسی زندگی گزاریں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ شب قدر کی انشاءاللہ جو ہے 5 راتیں ہیں، اور ان 5 راتوں میں یہ 5 الگ الگ موضوع ہیں۔ انشاءاللہ 11 بجے فکس پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع ہو جاتا ہے۔ شروعات میں تھوڑی دیر نعت خوانی رہتی ہے جس میں جناب حضرت امتیاز صاحب ہیں، اختر شیرانی صاحب، ذکر الرحمان اشرفی، جاوید اتاری صاحب، شعیب نور صاحب، محمد فیضان صاحب، دانش اشرفی صاحب، محمد عدنان صاحب، یہ سارے لوگ ہیں نعت خوانی کے لیے، یہ سارے لوگ شرکت کریں گے۔ آپ یہ ارادہ کر لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پچھلی سال ان مبارک راتوں میں زندہ تھے جو آج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہم بار بار آپ کو اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ آپ ان مبارک راتوں سے محروم نہ رہیں۔ باہر تو آپ عید کے 1 ہفتے بعد بھی بیٹھ لیں گے، پٹیوں پہ جو محفلیں ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی ہو جائیں گی، ہوٹلوں پہ چائے پینے کا ماحول ہے پوری رات گزار دیتے ہیں وہ بعد میں بھی ہو جائے گا 10 دن کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل بند ہو جا رہے ہیں ہمارے شہر کے، وہ کھلے رہیں گے، 10 دن کے بعد بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مسجدوں میں آ جائیے، مسجدیں اللہ کا کریں۔ آپ کو احساس نہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جا کے ان راتوں میں جاگنا چاہتے ہیں مگر مسجدوں میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا ہے انہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے جو اللہ نے آپ کو یہ راتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا چاند رات کو انتقال ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا عید کے دن انتقال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے سامنے ہی 3 سال میں کئی ایسی خبریں آئیں عید والے دن انتقال ہوا۔ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانیے، اور ان مبارک راتوں میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ میسیج کے ذریعے یہ خبر پہنچائیے۔ ہمارا مقصد اور نیت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک دین پہنچ جائے،
اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. جلسے دوسرے ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں بہت سارے لفافے اور نذرانے اور دنیا بھر کے ساری چیز ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ پروگرام ہم بڑی محبت اور بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی آپ سے نذرانہ لینا مقصد نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پیسے لینا مقصد نہیں ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمارے لوگوں تک دین پہنچ جائے، اصل بات پہنچ جائے. اس لیے کہ جلسوں میں اور حدیث کے پروگرام میں بڑا فرق ہے. جلسوں میں تو 2 گھنٹے دنیا بھر کی باتیں، ادھر ادھر کی یہ بات، کامیڈی یہ، لیکن جب قرآن اور حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا ہوتا ہے تو وہی جملہ نکلتا ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے. تو یہ بڑے بارونق پروگرام ہے اور بہت، اور جانتے ہیں، اور یہ جو بخاری شریف ہے، میں حالانکہ جس دن پروگرام ہوتا ہے بتاتے ہی ہوں یہ بات. سو رہے ہیں؟ بخاری شریف ہے، اس حوالے سے یہ جو بخاری شریف ہے، حضرت امام بخاری نے اس حدیث کی کتاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں جانتے ہو جب انہیں کوئی حدیث ملتی تھی تو وہ جا کے حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے مراقبہ کرتے، بیٹھ کے آنکھیں بند کرتے اور توجہ لگاتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ نئی حدیث ملی ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات صحیح ہے اور آپ کی حدیث ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تو میں کتاب میں شامل کر لوں. تو میرے نبی حالت خواب میں، مراقبے میں فرماتے ہاں بخاری یہ میری بات ہے، کتاب میں جمع کر لو. بخاری شریف بڑی اہمیت والی اور بہت عظمت والی کتاب ہے. ہم لوگ 10 سال مسلسل پڑھائی کرتے ہیں، تب جا کے لاسٹ ایئر میں ہمارے ہاتھ میں بخاری شریف آتی ہے، کیونکہ اس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ہمارے لیے آج دنیا میں بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بخاری شریف اپنی ماتی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت سعادت کی بات ہے. کوشش کیجئے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ نماز عصر سے پہلے آ جائیں اپنی تیاری کے ساتھ. نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ان کو نیت کرائی جائے گی. ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کا ابھی بھی ارادہ کشمکش ہے، بیٹھیں نہ بیٹھیں، بیٹھیں نہ بیٹھیں، بیٹھیں نہ بیٹھیں، اب تو مجھے لگتا ہے استخارے کا وقت بھی نہیں ہے، اب تو بس بسم اللہ. ٹھیک ہے؟ اب تو بسم اللہ کیجئے اللہ کا نام لے کے، اور اپنے جو 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دیجئے. کیا پتہ اللہ کو یہ 10 دن آپ کے پسند آ جائیں اور بہت سارے بگڑے ہوئے کام اللہ آپ کے بنا دے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کل سے ہی نماز عشاء کے بعد جو ہے درس نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ درس بخاری شریف 11 بجے سے ہوگا. اور انشاءاللہ کل لاسٹ ہمارا 1 یا سوا پارہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے پرسوں سے صرف آدھا پارہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ صرف علم ترى جیسی تراویح بہت آسان آپ کے لیے رہ جائیں گی. کل انشاءاللہ 1 یا سوا پارہ ہوگا، 27 پارے کل مکمل ہو جائیں گے. سورہ رحمان آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے بہت بڑھیا سے. اور اس کے بعد پرسوں سے صرف آدھا پارہ پڑھا جائے گا بہت سکون کے ساتھ، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ اعتکاف اور درس کی محفلیں آئیں تو تھوڑا سا قرآن شریف تراویح میں کم پڑھا جائے، تاکہ لوگ پہلے فارغ ہو جائیں، صحیح سے گھر پہ چلے جائیں، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر 11 بجے سے آ جائیں. حالانکہ بہت سارے لوگ کیا ہے بیٹھے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں نہیں جب حضرت تقریر شروع کریں گے تب مسجد میں چلیں گے. قرآن شریف کی تلاوت ہو گئی، نعت پڑھی جا رہی، نعت کوئی اتنی چھوٹی بات ہے، حضور کی تعریف ہے نعت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہلکا نہ سمجھا کریں کہ جب نعت شریف ہو رہی ہے، جب تقریر و بیان شروع ہوگا تو ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، یہ تو مبارک راتیں ایسی ہیں جتنا جلدی ہو سمجھے، اور جتنا آگے ہو، جتنا قریب ہو، آ کر بیٹھ جائیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما دے.